رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طلبہ، آج کے اس ہفتے واری اجتماع میں بھی جو عنوان اور موضوع شروع کیا گیا، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے درس کا سلسلہ، اور خاص طور سے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں اقامت دین کی تحریک کے حوالے سے جن انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور رہنما اور مثال کے پیش کیا، ان میں سے اس سے پہلے کے دو درس میں دو نبیوں کا تذکرہ آ چکا، حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ زمانے کے لحاظ سے، تاریخ کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس نبی کا زمانہ ہے مشہور و معروف، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ انہیں بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے، اور بنی اسرائیل جو مظلوم تھی، مغلوب تھی مصر میں، ان کو اٹھانے کے لیے مبعوث کیا تھا۔ اور فرعون کو ماننے والی قوم کو اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ تو یوں تو قرآن مجید کی بہت ساری صورتوں میں، بہت سارے پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا، ان کی نبوت کا تذکرہ ہے، اور ان پر جو حالات آئے ان حالات کا بھی تذکرہ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی تذکرہ ہے کہ جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ حالات بھی بنی اسرائیل کے لیے انتہائی ظلم و ستم کے حالات تھے۔ اور اس دور میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس دور میں بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے جا رہے تھے۔ ہوا یہ کہ بنی اسرائیل جب مصر میں آباد ہوئی تو وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے آباد ہوئی تھی، ورنہ بنی اسرائیل کا جو اصل وطن ہے وہ تو فلسطین میں کنعان کا ایک مقام تھا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر وہاں سے ایک قافلے نے مصر میں لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بھی گئے، اور جیل سے پھر ایک طرح سے اقتدار تک پہنچ گئے، کیونکہ جو آزمائش ان پر آئی تھی اس پر انہوں نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی مناسبت سے بنی اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں، یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف نسبت ہے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، بنی کے معنی بیٹوں کے ہوتے ہیں، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا ایک نام ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے تو یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے بھی وہاں پہنچ گئے، اور پھر ان کے ذریعے سے وہاں ان کی آبادی بڑھی، اور اقتدار میں بھی ایک طرح سے شریک رہے، بلکہ 2-3 صدیوں تک مصر میں بنی اسرائیل ہی کا اقتدار رہا۔ لیکن بنی اسرائیل نے جب اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی کی اور وہ عیش پرستی میں مبتلا ہوئے تو بنی اسرائیل پر ایک طرح سے اللہ کا زوال آیا، اور پھر بنی اسرائیل کے خلاف ایک طرح سے مصر میں تحریک چلی قوم پرستی کی، اور اسی قوم پرستی کے تحریک میں پھر فرعون جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ ویسے فرعون کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ہے کہ فرعون یہ کسی کا ذاتی نام نہیں، یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ جو بھی مصر کا بادشاہ ہوتا تھا وہ فرعون کہلاتا تھا، جس کے معنی فرما روا کے ہوتے تھے، قاہر کے ہوتے تھے، طاقتور کے ہوتے ہیں۔ جس طرح سے قیصر یہ کسی کا ذاتی نام نہیں، روم کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر کہتے تھے۔
اور کسرا یہ بھی کسی کا ذاتی نام نہیں ہوتا تھا، ایران کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کسرا کہتے تھے. اور بہت سارے ممالک میں یہ سب سمجھنے کے لیے یوں پردھان منتری، وزیر اعظم، پردھان منتری جو ہندوستان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں. یہ کسی کا ذاتی نام نہیں ہے، ذاتی نام الگ ہوتا ہے لیکن ایک عہدہ ہے. جو بھی اس عہدے پر پہنچتا ہے وہ وزیر اعظم کہلاتا ہے، وہ پردھان منتری ہوتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کے بچوں کے ذبح کیے جانے کا قانون جاری تھا. ابلیس ہر دور میں رہا ہے، ابلیس کے پیروکار بھی رہے ہیں. تو کس وجہ سے بنی اسرائیل کے بچے ذبح ہو رہے تھے؟ ایک تو بنی اسرائیل کے لیے اس میں عبرت اور نصیحت کی بات بھی تھی کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اقتدار عطا کیا تھا دین کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کی وجہ سے. لیکن اللہ کی ایک سنت یہ بھی رہی ہے کہ امت مسلمہ جب اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ظالموں اور جابروں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو اللہ کی نافرمانی آئی تھی اور انہوں نے اللہ کے انعامات کی قدر نہیں کی تھی، اپنی ذمہ داریوں کو انہوں نے ادا نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی شکل میں ان پر ایک ظالم مسلط کر دیا تھا. اور اس اندیشے کے پیش نظر پھر فرعون اور اس کی حکومت بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہی تھی کہیں ان کی آبادی بڑھ نہ جائے. تو بچوں کو ذبح کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، زندہ رکھتے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ، سورہ بقرہ کے 6 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن احسانات یاد دلائے ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ. اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے. تو اللہ کی جو نعمت ہے ان میں سے ایک نعمت یہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ کہ ہم نے تم کو آل فرعون سے، فرعون کی حکومت سے، فرعون کے ماننے والوں سے ہم نے تم کو نجات دی. یسومونکم سوء العذاب. فرعون کی حکومت تمہیں بہت برا عذاب دیتی تھی. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. بہت خطرناک یہ سزا تھی ایک طرح سے. قتل یہ بھی ایک عذاب ہی ہے، ناحق کسی کو قتل کرنا یہ بڑی سزا ہوتی ہے، لیکن ذبح کا عمل اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یعنی وہ کیا منظر ہوتا ہوگا، رہتا ہوگا. تو ظاہر بات ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے نیچے ایسا ظلم بہت کمی ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بچے پیدا ہو رہے تھے تو جب معلوم ہوتا حکومت کی کارندوں کو، پولیس کو، تو بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل ہوتی پولیس اور ماں کی گود سے بچہ لے کر وہ ماں کے گھر والوں کے سامنے اس کو ذبح کر دیتی تھی. جس طرح سے ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، مرغیوں کو ذبح کرتے ہیں، جس طرح سے ہم قربانی کے لیے چھریاں چلاتے ہیں، تو وہی ذبح کے الفاظ ہے. یذبحون قتل نہیں، ذبح کرتے تھے. یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. یعنی تمہارے لیے اس میں ایک عبرت کی بات بھی تھی. اور ایسا لگتا ہے کہ جس اندیشے کے پیش نظر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی اندیشے کی سزا بھی دیتا ہے. حالانکہ بچوں نے کیا جرم کیا تھا؟ بچے تو اللہ کے نزدیک معصوم ہوتے ہیں، بلوغ تک شریعت کوئی ان پر شریعت واجب نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ بچوں کے اس منظر سے اور حشر سے ایک طرح سے بنی اسرائیل کے جو بڑے افراد تھے ان کے ماں باپ کو سزا دینی مقصود تھی. اور یہ بھی ذہنی تکلیف یہ بڑی سزا سے کچھ کم نہیں ہوتی. تو جو کچھ اس میں بات سامنے آتی ہے کہ جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو انہیں حالات میں پہنچایا، بنی اسرائیل پہنچی، تو
تو شاید ان کے پیش نظر یہ اندیشہ تھا کہ ہم نے اگر فرعون کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی، بندگی کا دعوت دینے کا عمل بنی اسرائیل نے چھوڑ دیا تھا جو ہر امت پر ہر دور میں فرض رہا ہے، اور پھر حکم اور تلقین یہ ہے کہ چاہے ظالم اور جابر ناراض ہو جائے، چاہے تمہارے دشمن ہو جائے، تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل اس اندیشے کے پیش نظر کہ اگر ہم نے فرعون کو دعوت دی تو ہماری زندگیاں اور خاص طور سے ہمارے بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، ہماری نسلوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی، ایسا لگتا ہے اس لیے انہوں نے فرعون کی ناراضی مول نہیں لی، مصر کے حکمرانوں کی ناراضی انہوں نے مول نہیں لی۔ تو ایسا لگتا ہے اسی نوعیت کی پھر اللہ تعالیٰ نے کو سزا بھی دی کہ تم کو اندیشہ تھا کہ کہیں ہمارے بیٹوں کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑ جائے، تو اب یہ اپنی آنکھوں کے سامنے منظر دیکھو۔ اور یہی ایسا لگتا ہے کہ اسی سے ملتا جلتا جرم ہندوستان میں بھی امت مسلمہ کر رہی ہے، گزر رہی، تو اسی سے ایسی ملتی جلتی سزا امت مسلمہ آج بھگت رہی ہے۔ بر صغیر میں خاص طور سے بھارت میں مسلمانوں نے اللہ کے دین کو نظام زندگی کی حیثیت سے، نظام حکمرانی کی حیثیت سے یا اس لیے پیش نہیں کیا کہ کہیں ہماری زندگیاں اور ہماری نسلوں کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑ جائے، ہماری اولاد کی زندگیاں، ہمارے بیٹوں کی زندگیاں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اس اندیشے کے پیش نظر یہاں پر اسلام کو بحیثیت نظام زندگی کے کہ جس میں زندگی کی تمام رہنمائی ہے، صرف ہم نے عبادت کے طور پر، مذہب کے طور پر دین اسلام کو قبول کیا، جبکہ اسلام کی تعلیمات وہ سیاسی نوعیت کی بھی ہے، ظلم کے خاتمے کی نوعیت کی بھی ہے، اور اس زمین پر انصاف کیسے قائم ہو سکتا ہے، یہ سب تعلیمات اسلام کی ہے۔ لیکن خاص طور سے اسلام کی جو سیاسی تعلیمات ہے اور جو سیاست میں جو منکرات پھیلے ہوئے ہیں حکمرانوں کی طرف سے، لیڈروں کی طرف سے، ان منکرات پر آج علماء اکرام اور جماعتیں اور امت بحیثیت مجموعی کچھ زیادہ نہیں بول رہی ہے۔ کہیں حکومت ہم سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم کو جیلوں میں نہ ڈال دیا جائے، کہیں ہم کو ناحق قتل نہ کیا جائے، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تحت معاملہ ہے۔ پھر اللہ کو ہندوستان میں سیاسی میدان میں آج اگر کوئی جانی اور مالی لحاظ سے غیر محفوظ ہے تو وہ مسلمان قوم غیر محفوظ ہے۔ اتنی غیر محفوظ قوم اور کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے دین کو صرف اس لیے پیش نہیں کیا کہ ہماری جانیں اور مال غیر محفوظ نہ ہو جائے، ہم سے وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، تو راضی آج کوئی نہیں ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ بنی اسرائیل کا جرم بھی ایسے ہی تھا، اس حالت میں پہنچی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت بھی کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مقام پر فرمایا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جو قوم زمین میں دبا کر رکھ دی گئی تو ہم اس کو اٹھائے، ان پر احسان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر احسان کرنے کا فیصلہ کیا، اور فرعون کو اور فرعون کے ماننے والوں کو اللہ نے سبق دینے کا فیصلہ کیا۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب پھر بھڑک اٹھتا ہے۔ جب ظلم اتنا زیادہ بڑھ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر مدد و نصرت کا فیصلہ کیا، اور فرعون کو سبق سکھانے کے لیے ایسے دور میں حضرت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور بچایا کہ جس دور میں بچے ذبح ہو رہے تھے۔ کچھ مفسرین نے بات لکھی کہ جب فرعون نے یہ قانون جاری کیا بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو ذبح کرنے کا، تو پھر آبادی بہت کم ہو گئی، جن سے وہ محنت کے کام لیتا تھا یا حکومت محنت کے کام لیتی تھی، وہ کام کرنے والے بھی کم ہو گئے۔ تو پھر کچھ لوگوں نے، کچھ وزیروں نے بنی اسرائیل کو، فرعون کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے کہ 1 سال میں جو بچے پیدا ہوں گے تو ان کو ذبح کر دیا جائے، پھر دوسرے سال کے بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ تو مفسرین نے بات لکھی کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو
موسیٰ علیہ السلام تھے بڑے تھے، وہ اس سال پیدا ہوئے جس سال وہ قانون نہیں تھا بچوں کے ذبح ہونے کا، لیکن جس سال بچوں کے ذبح ہونے کا قانون جاری تھا، ذبح ہونے کا سال تھا، اس سال میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور جب پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی طرف وحی کی کہ یہیں سے اللہ تعالیٰ کا ایک طرف سے یہ احسان شروع ہو جاتا ہے، اور فرعون کے لیے سزا کا عمل یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. عذاب مہین اللہ تعالیٰ کی سزا ہے کہ ذلت اور رسوائی والا عذاب. اللہ تعالیٰ شدید انتقام لینے والا بھی ہے، اور بڑے بڑے طاقتوروں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ تمہاری طاقت ہمارے فیصلے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. جس اندیشے کے پیش نظر تم بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر رہے تھے، تو اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس بچے کی پرورش فرعون کے گھر میں کی جائے، تاکہ بعد میں وہ یاد کرے اور یاد رکھے کہ میں کچھ نہیں کر سکا اور میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور سب کچھ اللہ کی طاقت اور قوت ہے. تو اللہ جہاں سے اس کی شروعات ہوئی، ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ جب وہ پیدا ہو تو اپنے پاس رکھے. لیکن جب اندیشہ اس بات کا ہو جائے کہ اب فرعون کے جو نمائندے ہیں، اس کے جو پولیس ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے کر ذبح کر دیں گے، جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو پھر ایک صندوق بنانا. قال اذ اوحینا الی امک ما یوحی ان اقذفی فی التابوت فاقذفی فی الیم فلیلق الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی. اور ہم نے وہی کی، وہی سے مراد ہے دل میں بات ڈالنا، ورنہ جسے کہتے نبوت اور رسالت کی وحی، یہ تو صرف مردوں ہی پر نازل ہوئی ہے. کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی نہیں بنایا، اور اس لیے نہیں بنایا کہ کوئی عورت رسالت اور نبوت کی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بوجھ ان پر نہیں ڈالا جس کو برداشت نہ کر سکے. ایک مرد ہی یہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہے. اس لیے خواتین کے ساتھ بہت ساری معذوریاں جڑی ہوئی ہے، بہت ساری شرعی رخصتیں جڑی ہوئی ہے کہ وہ کچھ دنوں تک وہ مسجد میں آ نہیں سکتی، وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایسے دن اگر آ جائے تو خلا پیدا ہو جائے گا. تو اسی الجھن میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو نہیں ڈالا. تو اس سے مراد ہے دل میں بات ڈالنا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات ڈالی کہ جب اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ فرعون کے جو کارندے وہ موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں گے اور ذبح کر دیں گے، تو صندوق بنانا تابوت لکڑی کا، فاقذف فی الیم، اور دریا میں اس کو ڈال دینا، فلیلق الیم بالساحل یاخذ عدو لی، اور اس کو اٹھائے گا جو میرا دوست، اس کا جو دشمن ہے اور میرا جو دشمن ہے فرعون، وہ اس کو لے گا. تو دشمن سے کیا توقع کی جائیں گی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کے ماں نے ایسے ہی کیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں بات ڈالی گئی. انہوں نے صندوق بنایا اور صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، جبکہ وہ دودھ پیتے بچے تھے، اور دریا جو بہتا تھا فرعون کے دربار کے نیچے سے، اور فرعون کا محل اس کے اوپر تھا. وہ صندوق میں حضرت موسیٰ کو انہوں نے رکھ دیا. وہ صندوق تابوت بہتا ہوا فرعون کے دربار کے پاس سے جب گزرنے لگا، چونکہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ دربار میں پہنچے، اور دربار میں خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کی محبت اللہ نے فرعون کی بیوی کے اندر ڈال دی. بعد میں جس نے ایمان بھی قبول کیا، جس کا نام آسیہ مفسرین نے لکھا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں نے تیرے حق میں محبت ڈال دی تاکہ تو میری نظر میرے آنکھوں کے سامنے، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تو زندگی گزاری. استمشي اختك. پھر ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے یہ بھی کہا کہ وہ تابوت کو، صندوق تو دیکھتے ہوئے جانا، کہاں وہ جاتا ہے، کون اس کو لیتا ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ کنارے کنارے سے وہ چلنے لگی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے دیکھا کہ وہ جو صندوق ہے، صندوق کو بادشاہ کے جو خاص آدمی ہوتے محافظین، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کو لے لیا اور دربار میں پہنچے. دربار میں پہنچنے کے بعد
فرعون کی جو بیوی تھی، بیوی نے اس کو دیکھا، ایک طرح سے محبت اللہ کی طرف سے ڈالی گئی تھی. قتل کا مشورہ، قتل کا منصوبہ تو وہاں پر بھی ہو رہا تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. تو اس نے لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو، ہم کو اس کے ذریعے سے نفع پہنچے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. یہ اللہ کی قدرت کاملہ کہ کوئی فوج اور کوئی لشکر نہیں اللہ کی طرف سے. فرعون کی بیوی آڑے آئی بیچ میں، اور فرعون کے لیے پھر ناممکن تھا کہ اپنی بیوی کے حکموں کو انکار کر سکے. اور پھر کتنی ایسا لگتا ہے کہ وہ کتنی ذہین تھی فرعون کی بیوی. این ینفعنا، یعنی کہاں تک اللہ تعالیٰ نے نظر عطا کی تھی کہ یہ بچے کے ذریعے سے ہم کو فائدہ پہنچیں گے، جبکہ لوگوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ جو صندوق آیا ہوا بنی اسرائیل کی آبادی کی طرف سے بہتا ہوا آیا ہے، اور شاید اسی وجہ سے اس کو ڈالا گیا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی پولیس اس کو نہ لینا. اندیشہ تو بالکل ان کے لیے صحیح تھا یہ، لیکن اللہ کے فیصلے کے سامنے کوئی طاقت اور قوت کام نہیں کرتی. چنانچہ ہوا یہ کہ پھر اب بچے کے دودھ پلانے کا مسئلہ، زندہ رہنے کے لیے تو دودھ ضروری ہے. تو دوسرے مقامات پر ہے کہ پھر بہت ساری دعائیاں لائی گئی فرعون کے حکموں پر، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پہلے بات ہے کہ ہم تیرے بچے کو تیری طرف لوٹائیں گے. یعنی گویا کہ تو بچے کو جدا کرنے کے بعد بھی بچے سے تو مل سکیں گی، اور تیرا بچہ تیرا ہی دودھ پیے گا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ کے فیصلوں کو نافذ کرنے کسی نے کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی. تو اب یہ پریشانی پیش آ گئی فرعون کی بیوی کے لیے خاص طور سے کہ کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے بچہ تیار نہیں، وہ رو ہی رہا ہے. تو اسی اثنا میں موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے جو دیکھتے ہوئے کنارے پہ پہنچی تھی، تو اس نے آ کر یہ کہا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بتلا دیا کہ راز ظاہر نہیں کرنا کہ میرا بھائی ہے، اور یہ اللہ کا منصوبہ بھی ایسا ہی تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ دوں کہ ہو سکتا ہے وہ اس کا دودھ پیے؟ تو وہ تو تھے ہی فرعون کی بیوی خاص طور پر، دربار کے لوگ خاص طور سے تو چاہ ہی رہے تھے کہ ایسی عورت کا پتہ ہم کو معلوم ہو، ایسی عورت ہمیں مل جائے کہ جس عورت کا یہ دودھ پیا آسانی سے. چنانچہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑے دوڑے اپنی ماں کے پاس آئی اور انہوں نے یہ سب واقعہ سنایا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب پہنچی، یہ نہیں جانتے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اسی کا بچہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب پہنچی اور بچے کو انہوں نے اپنی گود میں لیا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگے، اس لیے بچہ انہی کا تھا. پھر یہ بات ہوئی کہ اب اجرت پر ان کو رکھ لیا جائے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ میں یہاں دربار میں نہیں رہ سکتی، اور بھی ان کے اور بھی بچے تھے، حضرت ہارون بھی تھے. تو بات یہ طے ہوئی کہ یہ دربار کی نگرانی میں، ایک طرح سے حکومت کی نگرانی میں اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوگی اور وظیفہ ان کا مقرر کیا گیا. یہ اللہ کی قدرت کاملہ. قیامت تک کے آنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے اقامت دین کی تحریک کے حوالے سے جو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو اور سیرت کو جو پیش کیا، وہ یوں ہی نہیں پیش کیا. زیادہ سے زیادہ ایسے شدید حالات ہی پیش آ سکتے نہ، لیکن امت مسلمہ کو قیامت تک بتانے کے لیے کہ دین کو قائم کرنا اگر تمہارا مقصد ہے اور اس مشن سے اگر تم جڑے ہوئے رہے تو کوئی طاقت اور قوت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو تمہارا خاتمہ کر سکے. اور اللہ تعالیٰ مشکل سے مشکل حالات میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. جیسا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے گھر میں چھوٹے سے بڑا کیا کہ جس کا فرعون دشمن تھا. چنانچہ پھر وظیفہ مقرر ہوا، اور ایک طرح سے گھر پہ کبھی وہ گھر پہ جاتی موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور پھر کبھی دربار میں رہتی. یعنی ہر طرح کی آزادی اور ہر طرح کا اختیار ان کو حاصل رہا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دربار کی نگرانی میں ایک طرح سے ان کی پیدائش ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف دربار میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، راحت و آرام حاصل کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا.
فرعون کو دین کی دعوت دینے کے لیے اور بنی اسرائیل کو اس ظلم اور ستم سے نکالنے کے لیے، تو وہ جب ان کی عمر ذرا آگے جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، تب اللہ کا ایک فیصلہ یہ بھی ہوا کہ یہ دربار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالے، عیش و آرام کی زندگی سے نکالے، اس لیے کہ درباری زندگی میں رہتے ہوئے نبوت اور رسالت کے کوئی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا، عیش و آرام کی زندگی میں رہتے ہوئے کوئی نبوت کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر سکتا۔ تو پھر ایک واقعہ، نبی کی جو زندگی ہوتی ہے نبوت سے پہلے، وہ اللہ کی نگرانی میں گزرتی ہے، اپنی مرضی سے وہ کچھ نہیں کر سکتا، بھلے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، لیکن اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے۔ تو ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنا پڑا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ویسے ہی بنی اسرائیل کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جو فرعون کی جو قوم تھی، جو آبادی تھی، قبطی اس کو کہتے تھے، وہ جب چاہتے تھے، جو چاہتا تھا بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ تو ایک آپ راستے سے گزر رہے تھے شہر میں، تو ایک قبطی ہے کہ فرعون کی قوم کا ایک شخص بنی اسرائیل کے ایک فرد پر ظلم کر رہا تھا، مار رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ایک طرح یہ تعارف بھی ہو گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی مدد کو پہنچے، اور ان کا مقصد نہیں تھا اس کو قتل کر دینا، اور گھوسے سے کون مرتا کیا، ایک تھپڑ اس کو موسیٰ علیہ السلام نے ماری، تھپڑ مار کر الگ کر دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ مارنا اور اس کی موت ہونا ایک ہی ہو گیا۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ اب موسیٰ علیہ السلام یہاں رہ نہ سکے، یہ دربار کی زندگی سے اب وہ نکل جائے، اس لیے کہ بعد کے جو کام ہیں وہ کام کو انجام دینے کے لیے پھر ایک صحرائی زندگی، ایک پہاڑوں کی زندگیوں سے گزرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ اسرائیلی شخصوں کو ظلم سے بچانے کے لیے، جو فرعون کی قوم تھے، جس شخص کو ایک گھوسا مارا وہ زمین پر گرا اور اس کی موت ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا افسوس ہوا اس پر، لیکن کسی نے یہ واقعہ دیکھا نہیں تھا، صرف وہ اس کو ہی معلوم تھا جس پر یہ ظلم ہو رہا تھا اسرائیلی شخصوں کو۔ لیکن دوسرے روز پھر ایسا ہوا، اب یہ شہر میں دربار میں بات پہنچی کہ ایک اسرائیلی نے فرعونی شخص کا قتل کر دیا، لیکن کس نے قتل کیا اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی افسوس تھے دوبارہ، پھر دوسرے دن جب وہ گزرنے لگے اس جگہ سے، تو پھر ایسے ہوا کہ وہی پھر اسرائیلی شخص جس کو بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے گھوسا مارا تھا ایک فرعونی شخص کو، تو ایک شخص سے اور اس کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب یہ کچھ جھگڑالو تھا یا ایسا اتفاقی طور سے ایسا کچھ ہوا، تو اس نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا کہ مجھ کو اے موسیٰ، مجھ کو، موسیٰ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ عبرانی زبان کے لیے آنکھ سے پانی سے بچایا ہوا، یہ ان کا جو نام پڑا تھا وہ دربار میں ان کا جو نام پڑا وہی پھر ان کا نام ایک طرح سے متعین ہو گیا، پانی سے بچایا ہوا بچہ شخص، چونکہ تابوت سے ان کو نکالا گیا تھا، تو ماں سے موسیٰ کا لفظ بنتا ہے، ماں موسیٰ یعنی پانی سے بچایا ہوا۔ تو موسیٰ کو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، تو موسیٰ علیہ السلام تو پہلے اس پر خفا تھے ہی کہ میں اس کی مدد کے لیے پہنچا، لیکن ایک قتل ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے، لیکن یہ کہتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ تو بڑا جھگڑالو ہے، تو کل بھی تو جھگڑ رہا تھا اور آج بھی جھگڑ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے پہنچے، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ شاید آج میری باری ہے اور مجھ پر گھوسا پڑنے والا ہے، تو اس نے پہلے کہا موسیٰ کہ تو مجھ کو ویسے ہی قتل کرنا چاہتا جیسے تو نے کل ایک کا قتل کر دیا، یہ اس کے زبان سے بات نکلی، لیکن یہ بات پھر اب وہ دوسرے شخصوں میں سن لیا، اور ابھی تک جو کل کے معاملے میں جو لوگ پریشان تھے، تحقیق میں لگے ہوئے تھے کہ کل کا قتل کس نے کیا، اب یہ شخص نے بتلا دیا کل کا جو قتل کرنے والا یہ ہے، اور فرعون کے دربار تک وہ بات پہنچ گئی کہ جو قتل ہوا ہے فرعونی شخص کو، اور ایسا لگتا ہے کہ فرعون میں بڑی اس کے دربار میں اس شخص کی اہمیت تھی، تبھی تو اس نے ہاتھ ڈالنے کی ہمت بھی کی تھی۔ تو اب دربار میں بات پہنچی کہ وہ موسیٰ ہے اس کا قتل کرنے والا، تو پھر فرعون دربار میں ظاہر بات ہے کہ فوراً اس پر مشورہ بھی ہوا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک طرح سے قتل کا مشورہ اور قتل کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کی اطلاع ایک
شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کر دے دی کہ تیرے متعلق قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو یہاں سے نکل جاؤ. اور اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا کہ وہ مصر سے نکل جائے. تو اس کے نتیجے موسیٰ علیہ السلام پھر مصر سے نکل گئے، مدین پہنچے. اور مدین میں پھر مفسرین نے کہا کہ شعیب علیہ السلام تھے جن کے گھر آپ رکے. شعیب علیہ السلام ہو یا اور کوئی نیک بزرگ ہو، بہرحال یہ کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں. تو ایک بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں نکاح ہوا، لیکن نکاح اس شرط پر ہوا کہ وہ 10 سال تک ان کی بکریاں چرائیں گے. مضبوط جسم کی ضرورت پڑتی نا نبوت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے. درباری شخص یہ نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کی ابھی تک کی جو عمر گزری تھی وہ دربار میں گزری تھی، عیش و آرام میں گزری تھی. اور بعد میں آپ پر جو ذمہ داریاں آنے والی تھی اس کے لیے تو جسمانی لحاظ سے بھی مضبوط ہونا شرط تھا. سردی اور گرمی کو برداشت کرنے والا جسم، اور یہ جسم وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی زندگی کا کچھ حصہ پہاڑوں میں بھی گزرے، صحراؤں میں گزرے، میدانوں میں گزرے. تو 10 سال کی شرط کے ساتھ، بکریاں چرانے کی شرط کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا پھر نکاح ہوا. اور 10 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد آپ پھر واپس لوٹ رہے تھے تو آپ کو راستے میں کوہ طور پر نبوت ملی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا بھی کہ ایک الزام ہے مجھ پر فرعون کی حکومت کا، ایک قتل کا، تو کہیں مجھے قتل نہ کر ڈالے اس کے نتیجے میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی. ایک تو جو ان کی لاٹھی ہوتی تھی وہ اژدھا سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا ہاتھ داخل کرتے تھے بغل میں وہ روشن اور منور ہو جاتا تھا، سفید. اور ایسا لگتا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کو جو عطا کی گئی تھی نبوت کے کاموں کو انجام دینے کے لیے. ظاہر بات ہے کہ جب وہ لاٹھی سانپ بن جاتی تھی اللہ کے حکم سے تو اتنا آسان نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام پر ہاتھ اٹھانا. اور پھر دوسری کہ ایسا لگتا ہے کہ روشنی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا. ٹارچ ہی سمجھ لیجئے موجودہ دور میں ہاتھ آپ داخل کرتے تھے تو روشنی کی بھی ضرورت پڑتی نا رات میں چلنے کے لیے اور بھی بہت سارے کاموں کو انجام دینے کے لیے. تو شاید یہ بھی اس میں ضرورت تھی. پھر فرعون کو انہوں نے دعوت دی، فرعون نے انکار کیا، سرکشی کی. پھر ایک مرحلہ ایسا آیا اتمام حجت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکال لے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالا. راستے میں دریا پڑا، فرعون کی حکومت نے پیچھا کیا. اللہ نے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو تو دریا سے نجات دے دی، لیکن اسی دریا میں اللہ نے فرعون کو اور اس کے پورے لشکر کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا. اور پھر بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر توریت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ توریت لینے کے لیے کوہ طور پر بلایا، اور 40 روز تک ایک طرح سے اللہ کی نگرانی میں توریت کی تعلیم بھی آپ کو دی گئی. بنی اسرائیل کے سامنے آپ نے توریت کو پیش کیا، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی اکثریت نے ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. ایمان تو لائی تھی لیکن عملی کوتاہیاں بنی اسرائیل کی ہوتے رہی. اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ قوم عمالقہ سے لڑو اور وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ عطا کرے گا، حکومت عطا کرے گا، تو بنی اسرائیل نے صاف جواب دے دیا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اور تیرا رب جا کر لڑے، یہاں بیٹھے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا ان کو دے دی. چنانچہ 40 سال تک پھر بنی اسرائیل وہ میدان میں سرگردہ رہی، کوئی آبادی ان کو نصیب نہیں ہوئی. لیکن زندہ رہنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ کا نزول کیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو زندگی ہے ایک طرح سے آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے. آزمائش، صبر، انعام. آزمائش آئی، آپ نے صبر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام بھی ملا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا رب.